آتی ہے والذین هم لفروجہم حافظون. ترجمے میں تو عام آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مفہوم اس سے یہی ہے عصمت کی حفاظت جسے کہا جاتا ہے. عصمت کی حفاظت کا تصور کچھ ایسا عام ہے کہ اس کے متعلق کچھ سوچنے یا غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی اس کی اہمیت بہرحال باقی رہتی ہے، ذہنوں میں ہوتی ہے، معاشرے میں بھی ہے. لیکن یہ چیز اس سے پہلے بھی کبھی سامنے نہیں آئی تھی اور ہمارے ہاں تو اب تک بھی یہ نہیں آئی کہ یہ کیوں ضروری ہے. اور محتاط الفاظ میں ہی گفتگو کروں گا، میری بیٹیاں بہنیں بھی ہوتی ہیں ساتھ. چھوڑ لیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عصمت کی حفاظت، اس کی اہمیت تو ہمارے ذہنوں میں ہے اور یہ بڑا ہی نازک اور ٹچی مقام ہے. لیکن اس کے اوپر کبھی سائنٹیفک نقطۂ نگاہ سے یا سائیکولوجیکل آج کے نقطۂ نگاہ سے کبھی تحقیق نہیں کی گئی تھی یہ کیوں ضروری ہے. عام طور پہ تو تصور یہی دیا گیا کہ فیملی یونٹ کے لیے عائلی زندگی، ہوم لائف، فیملی لائف، بلکہ اس کے لیے میاں بیوی کے تعلقات کا ایک پابندیوں کے اندر رکھنا نہایت ضروری ہے. میاں بیوی کے تعلقات عائلی زندگی میں آتے ہیں، لیکن آگے بڑھیے تو یوں کہیے کہ جنسی اختلاط کے متعلق پابندیاں ضروری ہیں. ذہن میں اتنا ہی تھا کہ یہ فیملی لائف کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے. یہی بات آج تک سمجھی جاتی تھی. لیکن ہمارے دور میں اس کے متعلق خاص طور پر خاصی ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے ان ممالک میں جہاں یہ چیز بھی عجیب ہے، دلچسپ ستم ظریفی کی کہ ریسرچ اتنی ہو رہی ہے اور انہی ممالک میں بے باکیاں اتنی ہو رہی ہیں جنسی تعلقات کی کہ گویا کوئی پابندی وہاں باقی رہی ہی نہیں ہے. یعنی وہی لوگ اس سے ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اور وہی اقوام ہیں کہ جو رہی کئی کچھ پابندیاں پہلے تھیں ان کو بھی اڑاتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو وہ اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں جہاں حیوانی زندگی بھی نہیں تھی. اس سے یہ نظر آتا ہے قرآن کریم نے اقوام سابقہ کے متعلق بھی یہ کہا اور تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ کوئی یوں ہی جاہل قومیں، وحشی قومیں نہیں تھیں. قرآن بتاتا ہے کہ وہ بڑی مہذب قومیں تھیں اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ان کی تہذیب بہت بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک مہذب قوم، ایک ایسی قوم جو اپنے دوسرے معاملات میں اس قدر علم و بصیرت سے کام لیتی تھی، ان کے ہاں اس قسم کی یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں. آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یورپ اس قسم کی تحقیقات میں وہاں کے سائنٹسٹ، وہاں کے سائیکالوجسٹ، بلکہ سوشیولوجسٹ بھی بہت آگے ہیں اس ریسرچ میں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اور وہی اقوام ہیں کہ جو پہلے سے جو چلی آ رہی تھی روایتاً، وراثتاً،
پابندیاں ان کی سوسائٹی میں، وہ ان کو بھی اڑاتے چلے جاتے ہیں اور انتہا تک پہنچ چکے ہیں، حالانکہ انہی کے ہاں کے ریسرچ اسکالر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یعنی وہاں یہ بات ذہنی نہیں رہی، ہمارے ہاں تو ذہنی ہے نا. بد کرداری کو ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر لڑکیوں اور عورتوں میں تو قابل برداشت بھی نہیں یہ چیز ہوتی. تو ہم لوگ تو اس لیے اس کو اہمیت دیتے ہیں، وہ یوں ہی ذہنی طور پہ اہمیت نہیں دے رہے، وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اور اس کے باوجود وہاں بے باقیہ ہے کہ اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے. یعنی جس قوم میں اب برطانیہ میں ہومو سیکسولیٹی جو ہے قانون میں جائز قرار پا جائے، اب اندازہ لگائیے کہ سابقہ تاریخ میں وہ قوم لوط جو ہے بس وہ ایک تھی، ان کے شہر کے نام سدوم کے اوپر سیڈومی کا لفظ چلا آ رہا ہے آج تک. تاریخ میں کوئی دوسری من حیث القوم ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ جن کے ہاں یہ چیز یوں رائج ہو. تاریخ میں اس کے بعد یہ چیز آج مل رہی ہے ان اقوام میں کہ جو اپنے ہاں کی ریسرچ سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ پابندیاں کتنی ضروری ہیں. یہ انسانی اندازے بھی اس کی عجیب ستم غریزی سی نظر آتی ہے کہ جو علاقے کے ہاں واشی قبائل کے ہاں تو اب تک بھی وہ پابندیاں چلی آ رہی ہیں جو ان کے ہاں پہلے سے وراثتاً موجود تھیں اور وہ ترکے میں ان کو ملی ہے. لیکن یہ قوم ہے کہ ریسرچ کے بعد وہاں پہنچ گئی ہے جہاں ان کے ہاں کی ریسرچ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو جاؤ گے. قرآن نے اس پہ بڑا زور دیا اور آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے عزیزان مان، ریسرچ وہ لوگ کر رہے ہیں اور قرآن نے جو اس پہ اہمیت دی ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ کیوں اہمیت اتنی دی گئی. ہر مقام پہ اس کی اہمیت قرآن نے واضح کی ہے. لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ہمارے ہاں اس کی اہمیت تو ہے، لیکن اہمیت ہمارے ہاں عورتوں اور لڑکیوں کے معاملے میں ہی ہے، مردوں کے معاملے میں ایسی اہمیت نہیں. گھر میں اگر بیوی میاں سے یہ کہتی ہے کہ بھائی لڑکا جوان ہو رہا ہے، کچھ بے باک ہو رہا ہے، اس کی کچھ فکر کرنی چاہیے، شادی وادی کرنی چاہیے، بیوی ہمارا ہوتا ہے راتوں کو اتنے بجے آیا کرتا ہے، تو سال کے کیا رہتا کوئی گل نہیں ہے، اس عمر جو ہو جائے کچھ ہوں ہی گا، وہ تو ہوں گا. اور لڑکی کے متعلق اگر یہ کہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے خط لکھ رہی تھی، خواہ وہ اپنی سہیلی کو لکھ رہی ہو، محلے بھر میں چرچا ہو جاتا ہے. اس کی حفاظت کی یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے میں اپنے ہاں کا پرانا محاورہ سنایا کرتا ہوں، لڑکی کی جوان لڑکی کی ماں سے یہ کہا کہ پین تو ان کری آدھی جاندی نہیں ہے گی، وہ کہنی ہوں سی پہ کہ پینا میں کی آوا جاوا کتے کاکیاں جوان ہو گئی نے تے تمہیں پتا ہے پیے تے سمجھ رہی ہیں بیٹیاں. میری اتنی سی پنجابی تو سمجھ لینی چاہیے. کی کہنا تمہیں پتا ہے گا یہ تے آٹے کا دیوا ہوئی نے نا اندر کلیاں رکھیے تے چوہیاں دا ڈر ہے، باہر رکھیے تے کاواں دا ڈر ہے، اس واسطے ہوں نکل نہیں ہوں. لڑکیاں کے متعلق تو یہ کیفیت کہ وہ اندر بھی ڈر باہر بھی ڈر، اور لڑکے کے متعلق وہ جو کہہ رہی ہے تو وہ کہتا کوئی گل نہیں ہے، عمر جو ہوں ہی ہوں. قرآن کریم نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے عزیزان من حفاظت عصمت کا، ویسے تو دونوں کے لیے عجیب بات ہے اس کی، جہاں بھی ذکر کیا ہے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عورت کا ذکر کیا ہے. اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کی نگاہ کہاں جاتی تھی کہ معاشرت کے لحاظ سے صحیح، سوسائٹی کے اعتبار سے صحیح،
لڑکیوں اور عورتوں کی عصمت کی اہمیت تو بہرحال برقرار کچھ رہتی ہے. تصور جو شروع میں بگڑتا ہے مردوں کے متعلق بگڑتا ہے اس کو نہیں اہمیت کچھ دی جاتی. اس نے جہاں بھی یہ حکم دیا ہے پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے سر. حتیٰ کہ وہ جو حکم ہے کہ باہر نکل کے چلو تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو، ہمارے ہاں تو اس کی پابندی لڑکیوں سے کرائی جاتی ہے، عورتوں سے کرائی جاتی ہے نا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ برقع اوڑھ کے چلو، کیا کم از کم اتنی بڑی چادر ہو کہ پلو نیچے تک ہو، یعنی نگاہوں کی عصمت جسے آپ کہیں گے کہ بے باک نہ ہونے پائیں، وہ پابندی عورتوں کے اوپر عائد کی جاتی ہے. مردوں کے متعلق ہمارے یہاں کبھی یہ نہیں ہوتا. قرآن نے جہاں غزوہ بدر کہا ہے 24/30-31، یعنی عجیب چیز ہے. کہا یہ ہے اس نے کہ مومنین سے، مردوں سے یہ کہو کہ وہ باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیا کریں. وہ جو ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، نگاہوں کا جھکانا مقصود نہیں ہے کہ چلے تو یوں کر کے چلیں. یہ بے باک ہونا عجیب چیز ہے. وہ مردوں سے پہلے کہا ہے کہ ان سے کہو رسول کے باہر چلیں تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں، اور اس کے بعد اگلی آیت میں عورتوں کے متعلق کہا ہے کہ عورتوں کو بھی یہ کہو کہ وہ باہر نکلے تو اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں. میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس کی اہمیت ایسے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن جہاں جہاں اس کا حکم آیا ہے پہلے مردوں سے کہا گیا ہے اور اس کے بعد عورتوں کا ذکر آیا ہے. جو گویا اتنی اہمیت ہے اس کی. پھر اس کے لیے لفظ آیا ہے حافظون کا. میں نے عرض کیا نا قرآن کریم کے الفاظ سے غور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. حفاظت کرتے ہیں. ایک لفظ حفاظت اس کے لیے آیا ہے اور دوسرا لفظ اس کے لیے احسان آیا ہے سواد کے ساتھ. محسنین اور محسنات اور محسنات. حفاظت کے معنی کسی چیز کو پرزرو کرنے کے ہوتے ہیں، ایسے محفوظ کرنا کہ وہ پرزرو رہے. احسان کے معنی بھی کسی چیز کو ایسا محفوظ کرنا، پرزرو کرنا ہے جیسے قلعے کے اندر فوج ہوتی ہے، قلعہ بند ہو جانے والی بات ہے. کتنی شدت کی حفاظت اس کے لیے قرآن کہتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پرزرو رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے. کیا چیز ہے جس کو محفوظ رکھنا چاہیے؟ تو فروج کا ترجمہ ہی جنسی توانائی ہونا چاہیے، سیکشل انرجی ہونا چاہیے. اس انرجی اور اس توانائی کو محفوظ رکھنا چاہیے. قرآن کے الفاظ حفاظت اور احسان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو محفوظ رکھنے کی تاکید کر رہا ہے. اسی لیے اس نے جہاں یہ دو لفظ لایا ہے اس کو پریزرو رکھنے کے معنی کو واضح کرنے کے لیے وہ ہے 4/24 میں جنسی اختلاط کی جہاں اجازت دی گئی ہے. نظریہ نے کہا کہ محسنین غیر مسافحین، مومن وہ ہیں کہ جو پریزرو رکھتے ہیں، اس توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں. تو پہلا لفظ تو وہی ہے محسنین، وہی احسان جو میں نے ابھی کہا ہے، محفوظ رکھنے والے، قلعہ بند رکھنے والے. اور غیر مسافحین یعنی وہ، اور مسافحین کے معنی ہوتا ہے یوں ہی بہا دینا کسی چیز. اس کے معنی ہی اس کو پریزرو رکھنے کے. اور یہاں سے مغرب کے ریسرچ کرنے والے جو تھے ان کو یہ نقطہ ملا کہ یہ ایک ایسی انرجی ہے انسان کے اندر
جس کو پریزرو کر کے رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انسان کی ہر توانائی، ہر صلاحیت، اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے استعمال کے لیے بھی قرآن نے بتایا اور ان ریسرچ اسکالر نے بھی بتایا، لیکن تاکید کی ہے اس کو پریزرو رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی. یہ خاص مقصد ہے جس کے لیے اس کے استعمال کی اجازت دی گئی، ورنہ اس کو پریزرو رکھا گیا. کیا ہوتا ہے پریزرو رکھنے؟ آپ کو یاد ہے میں ایک حوالہ دیا کرتا ہوں انون کی کتاب کا، اگرچہ میں نے اس کے بعد اس سبجیکٹ کے اوپر اور کتابیں بھی دیکھی، اور سائیکالوجی میں تو اب بہت سی کتابیں آ رہی ہیں. انون نے تو سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کی تھی. سیکس اینڈ کلچر اس کی کتاب کا نام، بڑی جامع کتاب ہے. یعنی اندازہ لگائیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں، پھر دوہرا دوں، ان لوگوں کی ریسرچ جس کو بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، وہ گوشوں اور زاویوں اور حجروں اور کمروں میں بیٹھ کے ریسرچ نہیں کرتے. کتنا بڑا فاضل ہے، پوری عمر اس نے اس ایک سبجیکٹ کو لے کے دنیا بھر میں جہاں جہاں پریمیٹو قبائل ٹرائب بستے ہیں نا، پرانی ویسی قبائل جن کو ہم کہتے ہیں، جو مہذب دنیا سے بہت دور ہیں ابھی، جن کے ذہن متاثر نہیں ہوئے ابھی تک تہذیب سے یا تمدن سے، پہلے تو اس نے ان کے ہاں ریسرچ کی کہ وہاں کیا کیفیت ہے. جن قبائل نے پریزرو رکھا ہے اپنی اس انرجی کو، ان کی کیا کیفیت ہے، اور جنہوں نے ان پابندیوں کو میں ڈھیل دے دی تھی ان کی کیا کیفیت ہوئی. 80 قبائل دنیا کے عزیزان مان، ان کے اندر جا کے رہ کے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، موجودہ معاشرت، اس کے نتائج، یہ سارے کے سارے 80، اور پھر وہ آیا مہذب دنیا کی طرف. 16 مہذب قوموں کے متعلق اسی طرح کی ریسرچ، اور اس ریسرچ کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچا، اندازہ لگائیے عزیزان مان. قرآن نے جو کہا تھا حفاظت کرنے والے، مختصر الفاظ میں میں اس کے ریسرچ کے نتائج پیش کرتا ہوں. میں نے اپنے ہاں سلیم کے نام خطوط میں بھی یہ لکھا، اور ایک میرا 1974 کی کنونشن میں میرا خطاب بھی تھا جنسی بدنہادی، اس کا پمفلٹ بھی بعد میں چھپا تھا، اس میں بھی میں نے تصریحاً لکھا ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اپنی ریسرچ کے بعد ان آبادیوں کو. ہم نے کہا ہے کہ جس گروہ، قبیلہ یا قوم نے شادی سے پہلے کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی، وہ تہذیب و تمدن کی پسترین سطح کے اوپر تھی. صرف کس آزادی کی وجہ، پابندی جس نے نہیں لگائی. جس قوم یا گروہ نے ان کے اوپر تھوڑی بہت پابندیاں عائد کی تھیں، وہ تمدن کی سطح کے درمیانی درجے پر تھی، اور تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت چیسٹٹی، عصمت، اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ یہ شرط ہوتی تھی شادی کی. جن قبائل نے اپنے ہاں یہ پابندیاں عائد کی تھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمدن کی بلند ترین سطح پر. تاریخ سے اس نے ثابت کیا ہے کہ جس قوم نے اپنے ہاں جنسی تعلقات کی، اختلاط کی پابندیوں میں ذرا سی گرفت ڈھیل کی، وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ اپنے تمدن کی سطح کو برقرار رکھ سکیں، اور اس کے بعد زوال پذیر ہو گئے. اور وہ اپنی کتاب کے اندر اس کا نام جنسی توانائی رکھتا ہے،
اور اس کے لیے پریزرویشن یا پروٹیکشن کا لفظ استعمال کرتا ہے جو قرآن نے معاذین کا لفظ استعمال کیا ہوا. وہ صرف ریسٹرکشن یا پابندیوں کا ذکر نہیں کرتا. وہ اس کو سام کے رکھنے والی گل کہتے ہیں نا. وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی بنیادی چیز ہے ان کی قومی تحفظ کے لیے، ان کی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے، ان کی عروج کے لیے کتنی اہم ہے یہ جنسی توانائی جسے کہتے ہیں. اس کو تو بہت سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اس دور میں یہ تو سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا نا کہ تہذیب اور تمدن اور کلچر یہ اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. سائیکالوجی نے ہمارے ہاں ریسرچ کی اور فرائڈ کا نام تو اس میں بہت آگے. وہ تو دنیا قدیم اور دنیا جدید میں سیکس کے معاملے کے اندر وہ تو امام سمجھا جاتا ہے. اگرچہ ہر پائنیئر کی طرح اس کے نتائج میں بعد میں کچھ غلطیاں اور خامیاں بھی پائی گئی، لیکن ریسرچ تو اس نے ساری عمر بڑی کی. انور نے یہ لکھا تھا کہ نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود اور پابندیاں عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، سنیے کیا ہوتا ہے، کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے، نیز محاسبہ خیش کی صلاحیت بھی. اس توانائی کو پریزرو کرنے سے، اس کی حفاظت کرنے سے فکر و عمل کی قوتیں قوم میں بڑھ جاتی ہیں اور محاسبہ خیش کی قوتیں، سیلف کرٹیسزم، اپنا محاسبہ آپ کرنے کی صلاحیت. غور کیجیے کبھی ہم جو اتنی اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں وہ تو اس لیے ہے کہ معاشرے میں ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ صاحب بڑی ضروری چیز ہے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ بھی ہوتا ہے. اور اسی بنیادوں کے اوپر فرائڈ نے یہ لکھا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی عمارت استوار ہی اس طرح ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے جذبات کی تسکین میں ایثار و قربانی سے کام لیا اور یہ عمارت دن بدن اوپر اٹھتی گئی، کیونکہ ہر فرد اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے. ان جذبات میں جنسی جذبات کو خاص اہمیت حاصل ہے. جب ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں تو یہ اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتے ہیں جسے سبلیمیشن کہتے ہیں. پست مقصد کی بجائے بلند مقصد کے لیے استعمال کرنا توانائی، یہ سائیکالوجی کی اصطلاح میں سبلیمیشن کہلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کے لیے حصول لذت ہے بڑی پست ہے، بڑا پست مقصد ہے. اس سے ہٹ کے اگر اس کو پریزرو رکھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے بلند مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے توانائی. اور اس طرح افراد کی فالتو توانائی جنسی گوشوں کی طرف سے ہٹ کر ان گوشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. قرآن کے 2 لفظ سنتے چلے جائیے نا کہ وہ اپنی جنسی توانائی کی حفاظت کرتے ہیں، پریزرو رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. انون کی کتاب کے آخری الفاظ ہیں، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں، کریٹو انرجیز بڑی چیز ہے جو یہ کہتے ہیں، یہ کریٹیوٹی جو ہے، تخلیق کی توانائی، یہی تو شرف انسانیت ہے.
حیوان کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا. تولید جسے آپ کہتے ہیں وہ پروکریشن ہوتی ہے، جنسی اختلاط سے اسی قسم کا اور آگے تو ایک بچہ پیدا کر دینا، اسی قسم کا، اس میں آگے قدم نہیں بڑھتا، کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آتی. تخلیق یہ ہوتی ہے کہ وہ جو گیون میٹیریل ہو، جو سامان موجود ہو، اس سے ایک نئی چیز پیدا کرنا، یہ کریشن کہلاتا ہے. کریشن تو خدا کے لیے مخصوص، لیکن قرآن کریم میں تو اس میں انسانوں کو بھی شامل کیا ہے. خدا کو اس نے احسن الخالقین کہا ہے کہ تخلیق میں وہ دوسرے خالقوں کے مقابلے میں حسین تری تخلیق کرنے والا ہے، تو وہ دوسرے خالقوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. اور یہ انسان ہے صرف. یہ کریشن یا تخلیق کی جو صلاحیت ہے، یہ صرف انسان کو دی گئی ہے. اوپر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل ہے. اور جو قوم تخلیق نہیں کرتی یا تخلیق کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، اس میں وہ انسانی سطح پہ نہیں ہوتی، حیوانی سطح پہ ہوتی ہے. پروکریشن تو اس میں ہوتی ہے، تولید تو اس میں ہوتی ہے. یہ حیوانی سطح کی چیز ہے. اسی لیے خدا نے اپنے متعلق کہا لم یلد ولم یولد. تولید کی بات نہیں خدا کے ہاں، وہ خالق ہے. تو انسانی زندگی چونکہ بہت سا حصہ حیوانی زندگی کا اس میں شامل ہے، تولید تو حیوانی زندگی کا جو چیز ہے اس کی آئیگی ہے. انسانی سطح کے اوپر تو تخلیق یا کریشن ہوگی. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ ہر کے عورا قوت تخلیق میں نزد ما جز کافر و زندیق نے جس قوم میں تخلیق کی قوت نہیں ہوتی انہی کو تو کافر و زندیق کہا جاتا ہے. مومنوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. یہ شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کی توانائیاں مدت مزید تک بلکہ ابد الآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے. اپنی تخلیق نو کیا کرے؟ یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے. قرآن کی آیتوں کے ترجمے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرے میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مزید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کم از کم حد تک محدود رہیں. اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا. اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی. وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے سیٹل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے ہیتائے ادراک میں بھی نہیں آ سکتا. غور فرمایا عزیزہ نے مانا آپ نے کہ یہ مسئلہ جس کے متعلق ہم عام معذب معاشروں میں ذکر کرنا بھی کچھ مایوس سا ہی سمجھتے ہیں، کم از کم مضمون سمجھتے ہیں. اور اگر اس کی اہمیت ہے تو اتنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اس کی اہمیت قائم ہے. مردوں کی تو اہمیت عصمت کی ختم ہو گئی ہوئی ہے. کم از کم عورتوں کے معاملے کے اندر ہم اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کے متعلق کہ یہ ہے کیا بات. اندازہ لگائیے وہ ریسرچ کرنے والے. فرائڈ ہے تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، انور وغیرہ ہے تو وہ سوشل پوائنٹ اور سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کس نتیجے میں پہنچے ہوئے کہ جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھنا اور اس کے استعمال کے لیے ایسے حدود مقرر کرنا کہ جن میں ذرا سی بھی بے باقیاں نہ ہونے پائیں. وہ کہتا ہے وہ قوم
تہذیب و تمدن کی ان بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہتا ہے جس کا تصور بھی اس وقت ہمارا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور اب اس بات پہ غور کیجئے کہ صدر اول کے اندر جو ہم چند دنوں کے اندر اندر دیکھتے ہیں کہ اس قوم مومنین نے کتنا انقلاب برپا کر دیا تھا دنیا کے اندر، وہ کیا کس بات کا نتیجہ تھا؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مملکت کی جو وسعت تھی اس زمانے کے اعتبار سے ان کی آبادی اتنی تھی جتنی آج یورپ کی آبادی ہے سارے۔ کیا تھے اس کے اسباب؟ یہ جو خصوصیات قرآن بتا رہا ہے مومنین کی، یہ خصوصیات تھی نا جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور ان میں یہ خصوصیت کبریٰ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا۔ قرآن نے تولید کی خاطر خود ہی اس کے مواقع کا تعین کر دیا، اور وہ ہے الفاظ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ وہ جو ہے استعمال ازواج تک، مردوں سے کہا جائے گا تو بیویاں، عورتوں سے کہا جائے گا تو خاوند، ازواج تک میں ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اور ما ملکت ایمانکم، یہ یہاں تک محدود رکھیں تو قابل ملامت بات نہیں ہے یہ۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ اگر ان کو کسی طرح صرف کیا تو وہ یوں سمجھیے جیسے وہ سیلاب بن جاتا ہے نا دریا، کہ عادون جو ہے حدود توڑ کر، حدود فراموش ہو کر بہ نکلنا، سیلاب بن جانا۔ الا علی ازواجہم، میں نے کہا ہے نا کہ یہ جنسی اختلاط تولید پروکریشن کے لیے تو نہایت ضروری ہے، اور منشا خداوندی ہے کہ نسل انسانی جو ہے آگے بڑھتی جائے، برقرار رہے، تو تولید تو اس کے لیے ضروری ہے۔ تولید کے لیے میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا جنسی اختلاط ضروری ہے۔ اس کے لیے پہلے تو یہیں تک رہیے۔ قرآن کریم نے اصول بتایا ہے مونوگیمی کا، ایک بیوی، یہ اس کا اصولی قاعدہ ہے۔ یہ تعدد زواج قرآن کا اصولی قاعدہ نہیں ہے، اس نے صرف ایک مقام پر یہ کہا ہے، اور وہ یہ کہا ہے اس مدنی زندگی میں جہاں یہ کمیونٹی مسلمانوں کا معاشرہ ایک بڑا ہی مختصر سا تھا۔ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، مسلسل جنگ ہوتے رہے یہاں 7-8 برس تک، اور جنگوں میں تو مرد ہی ضائع ہوتے ہیں، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ پھر مکے اور دیگر مقامات سے عورتیں جو اسلام لے آئی تھیں وہ اپنے گھر بار اور خاندوں کو چھوڑ کر اس مدینے کے اندر آ گئی۔ عورتوں کی، بیواؤں کی، یتیم بچوں کی اتنی تعداد زیادہ ہو گئی کہ یہ مختصر سی کمیونٹی جو تھی ان کے پاس ان کی حفاظت کا کوئی حل نہیں تھا، اس لیے کہ مونوگیمی جو تھی، وحدت زوج، یہ تھا اصول ان کے ہے، ایک بیوی۔ تو قرآن کریم نے اس مشکل کے، اس مسئلے کے حل کے لیے صرف اس کی اجازت دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے
کہ یہ جو بے شوہر کی عورتیں ہیں، خواہ وہ بیوہ ہوں، خواری لڑکیاں ہوں، یتیم ہوں، سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے قرآن میں کہ ان کی حفاظت کا کوئی اور منصفانہ حل تمہارے ذہن میں نہ آئے، کوئی سوسائٹی ایسا حل نہ رکھتی ہو، تو وہ جو قانون ہے ہمارا وحدت زوج کا ایک بیوی کا، اس میں کچھ ریلیکسیشن کی جا سکتی ہے۔ باہمی رضامندی سے عورتوں کی، یہ جو پہلے بیویاں ہیں ان کی، مردوں کی، اس مسئلے کے حل کے لیے اجازت صرف دی جا سکتی ہے ایک سے زیادہ بیوی۔ سارے قرآن میں صرف ایک مقام پہ یہ آیت آئی ہے بس، اور شرط سے شروع ہوتی ہے ان خفتم اللہ تقسطوا فی النساء، اگر تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ اس قدر یہ عورتوں کی بہتات ہو گئی ہے کہ ایک وحدت زوج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا معاشرتی، تو اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی لے۔ یہ ہے جی سارے قرآن میں ایک جگہ یہ مسئلہ، اور اس میں بھی شرط دوسری یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ دیکھ لو کہ تم اس بات میں عدل قائم کر سکنے کے قابل ہو یا نہیں۔ اگر نہیں تو کہا کہ واحد، پھر وہی ایک بیوی رکھو، یاد رکھو، ریلیکسیشن اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ یہ تھا جی قرآن کی روح سے یہ پہلی چیز ازواج جہاں تک بیوی کا تعلق ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف، جس کی سند پھر شریعت سے ملنے لگ گئی کہ 4 بیویاں تو کھلے بندوں ہو گئی، اور پھر جس بیوی کو جس وقت کوئی مرد چاہے، خاوند چاہے، بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے نیلام کرنے والے کی طرح 1 2 3 کہے، اسے طلاق ہوئی، وہ ہو گئی ختم، اب رہ گئی 3، چوتھی اور لے۔ بریفو نے لکھا ہے ایک کتاب، اس کی وہ تو میکنگ ہیومینٹی، تو کیا کتاب ہے، ایک اس نے اور کتاب لکھی ہے کہ مدر، اہم بڑی کتاب ہے، اس میں وہ یہ عورتوں کے مسائل کو لیتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھو کہ یہ جو اس قسم کی مصنوعی پابندیاں ہوتی ہیں اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ نے بڑی ریسرچ کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے ایک کرد کو دیکھا، وہ مسلمان تھا، ایک وقت میں 4 بیویاں اس کی ہوتی تھی، 40 بیویاں تک تو وہ کر چکا تھا اس دوران میں۔ یہاں بھی تحقیق نہیں کبھی کی گئی ہو تو پتہ چلے۔ تو 4 مستقلاً اور ان کی تبدیلیوں کی یہ کیفیت غور کیجیے۔ قرآن کہتا تھا کہ جنسی توانائی کی حفاظت کرتے، یہ تو یہ رہی صاحب، اچھا جی یہیں تک کہاں آگے اور ملکت ایمانہم۔ نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں کے معاشرے میں، جیسا کہ اس زمانے میں دیگر اقوام میں بھی یہ بات عام تھی، عربوں کے ہاں کے معاشرے میں بھی غلام اور لونڈیاں موجود تھیں۔ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدی مردوں کو غلام بنا لیتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، پھر ان کی فروخت بھی ہوتی تھی، یعنی کسی دوسرے ملک کے اندر بنائی گئی لونڈیاں وہ آتی تھیں، وہ نیلام ہوتی تھی، ان کو خرید لیا جاتا تھا۔ یہ عربی معاشرے میں اس زمانے میں یہ ایک مسلم چیز تھی۔ جب اسلام آیا، آپ غور کیجئے کہ گھروں کے اندر یہ لونڈیاں موجود ہیں، باہر غلام بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے تو یہ حکم دے دیا
کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور نونیاں بنایا ہی نہیں جا سکتا، انہیں تو چھوڑنا ہوگا، خاص دشمن کی قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے تبادلے میں رینسم لے کر، زر فدیہ لے کر۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو قرآن کہتا ہے منن، یہ انسان ہیں، انسانیت کی بنیادوں پر احسان رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ جنگ کے قیدیوں کے متعلق یہی ایک آیت ہے قرآن میں، ان کو چھوڑنا ہے، جب تک رکھنا ہے مہمان بنا کے رکھو، اور اس کے بعد دشمن کی قوم کے ساتھ معاملہ کرو۔ معاملے میں یہاں تک کہ آج جا سکتا ہے ذہن کہ ٹھیک ہے جا کے تبادلہ کرو اپنے قیدیوں کا، ورنہ ان سے اس کے لیے ذرا فدیہ لو ان سے۔ قرآن آگے ایک قدم اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو قابل برداشت ہی نہیں کہ تم انسانوں کو کسی طرح سے محبوس کر کے بند کر کے یوں رکھو۔ اگر یہ صورت پیدا نہیں ہوتی ہے منن، احسانن چھوڑ دو ان کو۔ یہ ہے جی جنگ کے قیدیوں کے مطلب قرآن کی ایک آیت، سورہ محمد کی آیت تک 47 ایک آیت۔ اب رہا یہ کہ جو اس وقت موجود تھی معاشرے میں، تو ان کو تو اوور نائٹ تو نکالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ معاشرے کے اندر یہ نظم و نسق اور معاشی تربیت جو تھی وہ توازن بگڑ جاتا، بڑی خاصی تعداد میں یہ تھی، ان کو باہر نکال کے بھیجا کہاں جاتا۔ قرآن کریم تو محض جذباتی کتاب تو نہیں، وہ تو فیکٹس کو فیس کرتی ہے، ریالٹیز کا حل بتاتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنہیں تم نے لونیاں بنا کے رکھا ہے ان کو بیویوں کا اسٹیٹس دو۔ پہلے بہت فرق تھا بیوی اور لونڈی، لونڈی تو بیوی ہوتی نہیں، وہ تو جنسی خواہش کی تسکین کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ۔ اب اس کے بعد آپ قرآن کریم میں دیکھیے بار بار حکم ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو۔ تو ذرا سی بھی جو کہیں لفظ یا صاحب ہو جاتا ہے نا کسی میں کہ وہ اتنی جھوٹی قسم تم نے کھا لی یا توڑ دیا، اس کا فدیہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ آزاد کرنے کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا مکاتبت، جسے اب بعد میں کہا گیا کہ غلام اگر محنت کر کے اتنے پیسے لا دے مالک کو تو پھر وہ آزاد کرے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو آزاد کرتے وقت اتنا کچھ ان کو دو کہ یہ اپنا آزاد ذریعہ معاش قائم کر سکیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے صاحب اور لفظ کے لیے تحریر و رقبت قرآن میں آپ دیکھ یہ صدقات وغیرہ، ان کے لیے یہ کہا کہ فق رقبہ کے لیے بھی ایک مد رکھو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور جامع طور پہ تو عزیزان من دو لفظ ہیں اس آیت کے، پوچھئے کہ دنیا کے کسی مہذب سے مہذب قانون میں بھی یہ بات بتائی گئی؟ دین کے متعلق اس نے کہا کہ یاد رکھو دین آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زور لگے گا آپ کا۔ قرآن نے کہا کہ دین کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کیا ہے فما، وہ کہا کہ یہ عقبہ ہے،
یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کا نام ہے. وما ادراک مل عقبہ, یہ پہاڑ کی گھاٹی کہہ دیا ہم نے, کیا ہے؟ سنیے عزیزان من, یہ جو اس میں ایثار اور قربانی اور محنت اور مشقت اور اپنے اوپر پابندی, یہ ساری چیزیں جو کہنی تھی, ابتدا کس چیز سے کہی تھی؟ میں نے کہا ہے نا کہ معاشرے میں یہ غلام اور نونیہ موجود ہے. غلام وہ ہے کہ جس کی محنت کا معاوضہ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا, یعنی وہ ساری عمر آپ کا کام کرتا رہے گا, آپ اس کا کچھ معاوضہ اسے نہیں دیں گے. آپ سوچئے کہ یہ کتنی موج کی بات ہے کہ ایسا, اور وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا, اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا, اور معاوضہ کوئی دینا نہیں پڑتا. روٹی کپڑا جس قسم کا آپ جی چاہے اسے دے, حیوانوں سے بدتر اسے کام لیں. غلاموں کی یہ حیثیت. ادھر گھروں کے اندر آپ نے کرے جن کی خواہشات کی تسکین کے لیے لونیاں رکھی ہوئی, ان کو بھی کچھ دینا نہیں پڑتا, کوئی حق ہی نہیں ان کا بیویوں جیسا, سوال ہی نہیں. سنیے کہ پہلی مد اس میں کیا گنائی گئی ہے دین کی, کہ یہ محض خالی نفل پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. دین ایک گھاٹی ہے, مشقت طلب ہے, قربانیاں چاہتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ فک و رقبتن. پہلی چیز تو یہ ہے غلاموں کو ذرا آزاد کرو نا. دین کا پہلا قدم عزیزان من قرآن یہ بتا رہا ہے سب سے. دو ایک قدم اور بھی گنا دو اس گھاٹی کے. بڑی اہمیت ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ دین تو گھاٹی, پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا ہے, تو وہ بتائے گا نا گھاٹی پہلا قدم جو ہے اس گھاٹی کا, فک و رقبتن. اور پھر یہ قرآن نے رقبتن جو بتایا ہے وہ یہی نہیں کہ تمہارے ہاں کے جو غلام ہیں. عزیزان من, دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی غلام ہے کسی قوم کا, اس کو آزاد کرانا اس جماعت مومنین کا فریضہ تھا. نے فک و رقبتن کہا ہے. غلامی کو ابالش کر, تو ابتدا تو اپنے گھر سے ہوگی نا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاں کے جو تمہارے غلام ہیں ان کو آزاد کرو. دین کا پہلا قدم ہے دنیا سے غلامی کو ختم کرنا, اور میں اس کے بعد آگے بڑھوں گا. کہ غلامی کی وہی ایک نوعیت جو اس زمانے میں تھی وہی نہیں رہی. اس زمانے کی غلامی اور سلیوری کو جن قوموں نے منسوخ بھی کیا ہے, اور اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کتنی جنگ ہوئی تھی غلامی کے خلاف, بڑی لمبی جنگیں ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں ابالش کیا. اب UNO آپ کے ہاں اس کے چارٹر میں بھی یہ چیز موجود ہے, غلامی کو ابالش کرنا, انسداد غلامی. یہ کچھ کیا. جن قوموں نے غلامی کی اس شکل کو مٹایا ہے, 20 شکلیں غلام بنانے کی انہوں نے اپنے ہاں ایجاد کر رکھی. اس غلامی سے بدتر غلامی. وہاں تو پھر بھی غلام کو ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ میں غلام ہوں, بھاگ جانے کی خواہش بیدار ہوتی تھی. یہ ایسی شکلیں لطیف سی بنائی ہیں انہوں نے کہ شاید خود سے یاد رکھ ہو گیا کہ وہ اگر پنجرے سے اس پرندے کو باہر نکالتا ہے تو یہ خود پنجرے کے اندر آتا ہے, پھر چونچے مارتا ہے آ کے. کوئی نہیں پکڑتا تو آوازیں دیتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اندھے نظر نہیں آتا پتہ مجھے. قرآن نے فک و رقبہ جو کہا عزیزان من, تو اس نے کہا اقبال کے الفاظ میں کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. دین کی گھاٹی پر پہلا قدم فک و رقبہ. عزیزان من, مذہب کی سٹیج پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے. ذہن میں آتا تھا مذہب والے سے اگر پوچھتے کہ صاحب دین کا پہلا رکن کیا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا بتاتا. یہ 5 ارکان اسلام کے جو بتائے جاتے ہیں, کس سے پوچھو یہ پہلا رکن بتا رہا ہے فک و رقبہ.
یہ تو انسانیت کی آزادی کے لیے آیا تھا جی. فقط و رقبۃ. اگلا قدم سن لیجیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ. معاشرے میں اگر کسی وقت بھی کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ تنگی پیدا ہو جائے تو اگلا قدم یہ ہے دین کا کہ تم ان لوگوں کے رزق کا معیشت کا انتظام کرو کہ جو خود اپنا انتظام نہیں کر سکتا. کوئی بھوکا نہ سونے پائے. دوسرا قدم. مجھے نماز روزی کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. وہ دین کی گھاٹیاں بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ ہیں دین کی گھاٹیاں. عزیزان من، میں پھر عرض کر دوں، یہ نہ کہیے گا کہ میں اس سے انکار کر رہا ہوں اہمیت سے. یہ نفل پڑھ لینا جو ہے اس میں تو کوئی گھاٹی چڑھنے والی بات نہیں. اور ہمارے یہاں کے جو کاروباری ہیں وہ تو جو نظر مانتے ہیں نا، تو عام طور پہ تو نظر یہ ہوتی ہے نا کہ میں دیکھ پکا کے کھوا دوں گا، میں نے غریباں کھڑا کراں گا، میں تے چادر چڑھاں گا، پیسے لگ دینا. تو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ جی مینوں یہ سودے کے بھی پیسے ایسے مل جاتے میں 100 نفل پڑھاں گا. پیسہ ہی تو لگے کاروباری انہوں بھی ٹھیکا بتاؤ دیں. اس نے کہیں یہ نہیں ذکر کیا. سب کے رقبہ پہلا قدم. کوئی محتاج نہ رہے معاشرہ کے اندر دوسرا قدم. اور عزیزان من، یتیمن ذا مقربۃ. میں تو جب ان آیات کے دو لفظوں پہ غور کرتا ہوں عزیزان من، پوچھو نا میری کیفیت کیا ہوتی ہے. یتیم کے معنی عربی زبان میں یہی نہیں ہوتا جس بچے کے ماں باپ چھوٹے چھوٹے مر جائیں. یتیم کے معنی ہوتا ہے جو تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو. قرآن کہتا ہے یتیمن ذا مقربۃ، وہ جو اتنی آبادی کے اندر رہتا ہوا بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس تنہا محسوس کرتا ہے، اس کی تنہائی کا دور کرنا دین کا فریضہ ہے. یتیمن ذا مقربۃ. اف قرآن ہے عزیزان نے لا ریب یہ خدا کا فیصلہ. اس کی مثالیں تو کہیں باہر جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان. معاشرہ تو اتنا وسیع، کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہاں تنہا محسوس نہیں کرتا؟ یتیمن ذا مقربہ نہیں ہے سماج. جس پہ مصیبت پڑتی ہے تنہا ہو سکے سے بھی مصیبت، اس مصیبت صدا کو ایکسپلائٹ کرنے والے تو بیسیوں مل جائیں گے، گدے اور کرگس. اس کی تنہائی میں آ کے کہنے والا کہ تم تنہا نہیں ہو، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں. دین کا یہ تقاضا تھا کہ دوسرے انسانوں سے قریب ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرے، یہ نہ ہو. اور مسکیناً ذا متربۃ، ایسا شخص جو دن بھر دھول اور مٹی کے اندر بیچارہ لپٹا رہے، اتنی محنت اور مشقت کرے کہ سر تو پیرا تک شام تک مٹی اور مٹی ہو جائے اور اس کے باوجود مسکین رہے. قرآن ورک پرووائڈ کرنا جو ہے یہی نہیں بتاتا دین کا تقاضا. کام تو ہر ایک کو کرنا ہوگا، تقسیم عمل ہے جہاں. وہ اس کا سامان زیست پرووائڈ کرنا کہتا ہے. ذا مطلب دو لفظ ہے یتیمن ذا مقربہ، مسکینن ذا مطلب. وہی مسکین نہیں جو معذور ہے، کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے، بیچارہ چارپائی پہ پڑا رہتا ہے. وہ جو صبح سے شام تک، یعنی ذا مطلب ان کا میں سمجھتا ہوں ترجمہ ہی نہیں ہوتا. پھر تو پیرا ٹکر مٹی اور مٹی کسی مزدور میں دیکھو صحیح شام کے قریب حالت کی ہوئی ہوتی ہے. ذا مطلب، اور اس کے باوجود جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے اس میں وہ مسکین کا مسکین ہے.
جی میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نے دین کے گھاٹی کا پہلا قدم فق کو رقبہ بتایا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ سارے قرآن میں جیسا میں نے کہا ہے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تو کہتا ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے، وہ جو ہے لیس البر ان تقوموا الوجہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ، یہ آیتیں تھیں جی ہاں میں بھول گیا، یہ ان کی ریفرنسز 90/13 14 15 90 یہ چاروں آیتیں وہ اس کی مشہور آیت۔ نیکی یہی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں۔ ہمارے ساری شریعت جو ہے وہ یہیں سمٹ کے آ گئی۔ نیکی یہ ہے کہ مال کی کشش اور محبت کے باوجود اسے انسانیت کی بہبود کے لیے خرچ کرے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، اس میں کہہ رہا ہوں کس کام کے لیے خرچ کرے، پھر رقاب کے لیے خرچ کرے۔ جہاں بھی کہیں کوئی غلام محکوم ہے اس کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، یہ ہے نیکی۔ آپ سوچئے کہ جو قرآن یہ بات کہے گا کہ تمہارے ہاں جتنے غلام ہیں سب سے پہلے تو ان کو آزاد کرو بتدریج، تاکہ معاشرے کا توازن نہ بگڑے۔ آئندہ کے لیے اسی وقت اس نے دروازہ بند کر دیا کہ غلام تو بنایا ہی کوئی نہیں جا سکتا، جو ہیں ان کو رفتہ رفتہ بتدریج آزاد کرتے جاؤ، اور دنیا میں جہاں کہیں غلامی ہے اس کو ایبالش کرنا تمہارا فریضہ ہو گیا۔ جو قرآن یہ کہے وہ اس کے ساتھ یہ کہے گا کہ تم جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا کرو، غلام بنایا کرو، یعنی کیا یہ کرو کہ ایک طرف ان کو غلام بنا کے لایا کرو، پھر قرآن کے یہ جو احکام ہیں خواب لوٹنے کے، غلاموں کو آزاد کرنے کے، پھر ان کو آزاد کیا کرو، اتنے میں کوئی اور جنگ چھیڑ لیا کرو، پھر وہاں سے لے آیا کرو، اندازہ لگائیے۔ اور آپ کے ہاں عزیزان من یہ ایسی باتیں جریت کی جن پہ سب متفق ہو۔ عجیب بات ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ سب متفق ہوتے ہیں، ہمارے مولانا اسلم راجپوری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جب بھی یہ مختلف فرقوں کے لوگ متفق ہوں گے تو باطل میں متفق ہوں گے۔ اس پہ متفق ہیں کہ جنگ کی عورتوں کو غلام اور مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے۔ تو مردوں والی بات تو بہت دبے ہوئی ہے زبان سے کہتے ہیں، وہ لونڈیوں کی بات بہت اچھل اچھل کے کہتے ہیں۔ پوری تفسیر مودودی صاحب کی تشریحاً بھری پڑی ہے، جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت بھی نہیں، ان کی تعداد بھی متعین نہیں، بیویوں کی تو پھر بھی متعین کر لی نا، کیا بیویاں، تعداد بھی متعین نہیں، کہا ہے انہیں وہ سپاہی، میری بچیاں اور بیٹیاں معاف کریں میں کیا کروں، انہیں وہ اپنے استعمال میں لائیں گے۔ انسان کے لیے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کی نگاہ میں کیا قدر ہے، اور یہ اسے کموڈٹی سمجھتے ہیں، اور جب جی بھر جائے تو کسی دوسرے کو تحفتاً بھی دے سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے۔ آج یہ تفسیر لکھی جا رہی ہے جس کے ترجمے دنیا میں کی دوسری زبانوں میں ہو، وہ تو پرائی بات۔ یو این او میں جب چارٹر یہ پیش ہوا ہے تو اس چارٹر کے اندر حقوق انسانیت، بیسک ہیومن رائٹس کا، تو اس میں یہ تھا نا ابولیشن آف سلیوری، غلامی کا انسداد، یہ بھی انہوں نے اپنے چارٹر میں کہا تھا کہ یہ جرم قرار دینا چاہیے، یہ قانون جائز نہیں قرار دینا چاہیے۔ یو این او کی اس میٹنگ محفل میں جہاں یہ چارٹر ڈسکس ہو رہا تھا، نام نہیں لینا چاہتا، آج کے مسلمانوں کے
ایک ممتاز ترین بادشاہ کے نمائندے نے وہاں کہا تھا کہ ہم اس چارٹر پہ دستخط نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف جاتا ہے۔ دنیا بھر کے کفار اس کے اوپر دستخط کر رہے تھے، اسلام کا نمائندہ وہاں یہ کہہ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے تقاضوں نے پھر ان کو بھی مجبور کر دیا اپنے ہاں یہ کرنے کا، اور پرانی بات اور یو این او میں کہاں جائیے، یہ آپ کے سامنے آپ کی سینٹرل پارلیمنٹ اسمبلی موجود ہے۔ 1973 کے فروری کے سیشن میں جب یہ آئین ڈسکس ہو رہا تھا آپ کا، تو اس میں بھی ایک شک ہے نا، غلامی کا انسداد۔ اس میں آپ کی جمیعت العلماء کے ایک رکن مولوی نعمت اللہ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے یہ تقریر کی تھی کہ یہ اگر آپ لوگ دھاندلی سے پاس کرنا ہی چاہتے ہیں اس قسم کا، تو کم از کم اتنی اجازت دے دی جائے کہ ایک لانڈری تو رکھ سکے۔ اسمبلی میں آپ کے ہاں تقریر موجود ہے، یہ کل کی بات ہے عزیزان امان، وہ تفسیر میں آپ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، یہ آپ کے ہاں علماء کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اور والا کا پیمانہ، حالانکہ عربی زبان کا متدینی بھی جانتا ہے کہ ملا کا پیمانہ ہوں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا کہ جس کے دائیں ہاتھ مالک ہو جائے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں یہ لفظ آیا عزیزان ایمان ملاقت کا، یہ پاسٹ ٹینس میں آیا ہے، ماضی کے سیغے میں آیا ہے کہ جو پہلے سے ان کے ہاں کوئی غلام اور لونیاں بن چکے ہوں، یہ ان کے متعلق ہے جو کہا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ کہا گیا ہے۔ وہ آئندہ کے لیے تو اس نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ تم بنا ہی نہیں سکتے۔ اب ان کے ہاں جنہیں کہا گیا تھا والذین ھم لفروجہم حافظون، کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قوم اپنی جنسی توانائیوں کو پریزرو رکھے گی تاکہ یہ دنیا میں تمدن و تہذیب کے گام بلند تک پہنچ جائیں۔ اس قوم کی جسے یہ کہا گیا تھا اس کی کیفیت یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، عصمت کی عبادت ہم کرتے ہیں لیکن قرآن نے چونکہ کہہ دیا اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ہے، تو بیویوں کے اوپر، اور بیویوں کا وہ میں نے عرض کیا کہ حد و شماری نہیں، اور لونیاں پوری کی پوری۔ اب آپ کے ہاں کی تاریخ میں پھر یہ ثابت کرتے ہیں، یہ جن سلاطین کو جن کو خلفاء کہتے ہیں بعد میں خلفاء عباسیہ وغیرہ، ان میں سے بھی جنہیں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے رشید تھے، ہارون رشید اور مامون رشید وغیرہ، ان میں سے ایک ایک کے مال میں 3-3 ہزار لوگ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جنسی توانائی کی حفاظت کرنے کی تاکید جس قوم سے کہی گئی تھی، اس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو شریعت کی روح سے اپنے ہاں جائز اور حلال اور طیب قرار دے رہے ہیں، تو اس سے جنسی توانائی محفوظ رہے گی۔ پھر ایک دفعہ عنوان ہی کے الفاظ میں آ جائیے، اور یہاں آ کے تو پوچھو نہیں کہ خود اس کا فریجہ بھی کتنا جل گیا ہے۔ تو کہتا ہے جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ وہ عملاً جنسی توانائی کو محفوظ نہ رکھے، سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ اس قوم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ اس قوم میں علم و بصیرت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے کبھی علم و بصیرت سے کام نہیں لیتی۔ یہ شدید ترین جذبہ ہوتا ہے
جب اس کو اعصاب پہ سوار کر لیا جائے اقبال کے الفاظ میں، اس کے بعد ساری قوم ہی جذبات ہو جاتی ہے. یہ اس قدر جذباتی قوم ہو گئی ہوئی ہے آپ کے ہاں مسلمان کی قوم. ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ شعلے کی طرح مار رہا، کسی کے قریب جائیے وہ شاٹ مارتا ہے، اور پھر ان کو بھڑکانے والے وہ شعلہ افزا تقریریں جو آپ کے یہاں کی ہیں. سب سے بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مشتعل کرنے والی تقریر کر سکتا ہو. وہ اسی قوم پہلے ہی اس قدر بالکل گرمیوں کے زمانے کا سوکھا ہوا تھا ایندھن، اور اس پہ پیٹرول لگا کے ذرا سی ایک سرائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. پھر جو کچھ وہ کام کرتی ہے، وہ کہتا ہے علم و بصیرت تو ہوتی ہے کہ یہ خصوصیت انسانوں کی، لیکن وہ اپنے معاملات کے طے کرنے میں کبھی علم و بصیرت سے کام نہیں لیتی. وہ واقعات کے اسباب و علل یعنی کاذز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی. جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر چلتی جاتی. توہم پرستی ان کے ہاں مذہب بن جاتی. ہر معاملے میں یہ وہ کہہ رہا ہے. ابتدان وہ دم درود تعویذ گنڈے دھاگے ان کی طرف آ جاتی ہے، اور جب ان کو یہ تعویذ دینے والے مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے اپنے معاملات کا حل تلاش کرتی ہے. سوچیے یہ کون لکھ رہا ہے؟ دنیا بھر کے تمام قبائل مہذب اور غیر مہذب کی زندگیوں کا ذاتی مطالعہ تحقیق کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے اس قوم کی. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے معتقدات، یہ وہ لکھتا ہے اکابر پرستی، قبر پرستی، تعویذ پرستی، وہ الفاظ لکھتا ہے کہ یہ چیز پھر اس قوم میں نسلاً بعد نسل متوارث چلے آتے ہیں. زمانے کا امتداد ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگے دار ہے، وہی اپنا سر ہے. وہ کہتا ہے زمانہ کہیں سے کہیں چلے جائے، وہ اسی اپنی روش کوہن پہ چلتی چلی جاتی ہے. اس معاشرے میں کیا بات ہے. عزیزان من، کوئی قرآنی مومن نہیں لکھ رہا ہے، ان کی اصطلاح میں ایک کافر لکھ رہا ہے کہ اس معاشرے میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور جب ان کی لاشوں کو تہہ خاک دبا دیا جاتا ہے تو وہ نسین منسیہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح جیسے ایک حیوان نسین منسیہ ہو جاتا ہے. سوچتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے تحقیق کی ہے جنسی توانائی کے پریزرو کرنے کی اہمیت ان کے یہاں کیسے نظر آتی ہے، اور اس کو اگر بہا دیا جائے قرآن کے الفاظ میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کے یہاں تو کبھی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اگر ہو بھی تو کبھی اس طرف تو کوئی آپ کے ہاں توجہ ہی نہیں دے گا کہ یہ جو قوم اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی ہے اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہے. یہ جنسی توانائیوں کا ضائع کرنا جو ہے، اور جسے انہوں نے اپنے فریب خیش سے اپنے آپ کو فریب میں رکھ کے کہہ دیا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کا فطری نتیجہ یہ ہے یہ جو کچھ کہتا ہے کہ قوم یکسر جذباتی ہو جاتی ہے. وہ کسی معاملے کو ریشنلی سوچتی سمجھتی نہ اس کا حل دریافت کرتی. یا تو وہ اشتعال میں آ کے قانون شکنی پہ اترتی ہے، اور اگر وہ پیسو ہوتی ہے تو گنڈے طویل قبر پرستی یا کابر پرستی اس کے اوپر چلتی ہے. اب اس کے بعد آپ عزیزان من سوچئے قرآن نے کیا کہا کہ کون ہے وہ قوم جسے ہم نے مومن کہا ہے، جن کے اعمال، جن کے کام، جن کی جدوجہد، جن کی کوششیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں، ثمر بار ہو سکتی ہیں، جن کی کھیتیاں پروان چڑھ سکتی ہیں، وہ کہ جو اپنی جنسی توانائی کو پرزرو کرتے ہیں اور انہیں صرف صرف کرتے ہیں وہ جو تولید کا مقصد ہے اس مقصد سے.
اس زمانے کی جماعت مومنین کو مخاطب کیا. معاشرے میں چونکہ اس زمانے میں ابھی غلام اور لونڈیاں موجود تھے، ان کا ذکر اس انداز سے کیا، اور ہر مقام پہ یہ کہا کہ ان کو تو رفتہ رفتہ آزاد کرتے چلے جانا. ازواج کے متعلق وحدت زوج قانوناً بنیادی طور پہ یہ ایک مفہوم کو لے کیا کلیہ استثناء رکھی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں. اس میں بھی ہر فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے. معاشرہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کسی ایک عورت کو پروٹیکشن دے دی جائے گا. وہاں پروٹیکشن دینے کا سوال ہے. یہاں یہ عام چیز آپ کے ہاں ہوگی. اور قرآن نے جو کہا کہ جو اس کے علاوہ کوئی شکل اختیار کرے، انہی کا نام کیوں نہ جائز اور شریعت کے قانون رکھ لے اور وہ ضائع کرتا چلا جائے اس توانائی کو، اولئک ھم العادون. عادون نے ساری بات کہہ دی کہ یہ قوم سرکش ہو جائے گی، بے باک ہو جائے گی، یہ قوم حدود فراموش ہو جائے گی، یہ کناروں کو توڑ دے گی، ان کا دریا نہیں رہے گا، سیلاب بن جائے گا اس قوم. عزیزان ایمان، جنسی توانائی کی حفاظت، یہ قرآن کا لفظ آ گیا. اس کی اہمیت آج کے دور کے سائنٹسٹ، سوشیولوجسٹ یا سائیکالوجسٹ کی جو تحقیقات ہیں ان سے جا کے پوچھیے کہ قرآن کیا گیا تھا. یہ حافظون اور محسنین جو قرآن نے کہا ہے، کچھ 15 منٹ کا تو آپ نے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا. آئی جیسا میں نے کہا تھا 9:15 بجے تھے، تو وہ تو میں لے کے چھوڑوں گا آپ. ہاں معاف رکھیے گا، بات درمیان میں آ جاتی ہے قرآن کی باریکیوں کی، جی نہیں چاہتا عزیزان من آگے بڑھنے. کیا ذرا سا غور طلب ہے. میں نے کہا نا کہ یہ لفظ احسان بھی اس نے الگ ہے. وہ مولوی کے الفاظ میں حلوے والی ہے، چودھری جی کے الفاظ میں حکے والی ہے، ساڑھے بھی دو ہی چیزاں نہیں پکڑا کارے والی ہے، تو جیم سے والی ہے جسے کہتے ہیں، اور آگے سواد. اس لیے میں نے کہا کہ احسان ایک تو وہ ہوتا ہے نا 3 والا. احسان کا لفظ میں نے کہا ہے قلعہ بند کسی چیز پر لینا، محفوظ رکھ لینا عصمت کو. اس کے لیے لفظ ہے محسنین، اور عورتوں کے لیے ہے محسنات سواد کے زیر کے ساتھ، اور ایک ہے محسنات سواد کے زبر کے ساتھ. کہیں یہ آیا ہے، کہیں وہ آیا ہے. من یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور یہ زبان پتہ نہیں کیا زبان ہے. یہ عام طور پہ ان کے ہاں محسنہ جو ہے اس کے معنی ہے حفاظت کرنے والی، اور محسنہ سواد کے اوپر جو ظفر ہے اس کے معنی ہے جس کی عصمت کی حفاظت کی گئی ہو. یہ لوگ محسنہ جو تھا شادی شدہ عورت باعصمت جو ہے اس کے لیے بولتے تھے. محسنہ جو ہے یہ جو غیر شادی شدہ ان میرڈ کنواری ہوتی تھی اس کے لیے بولتے تھے. ایک زیر زبر نے عزیزان من پوچھو نہیں کیا بات کہہ دی ہے. غیر شادی شدہ لڑکی کہا وہ اپنی حفاظت آپ کرتی ہے عصمت کی. جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ اس کی حفاظت کر دیتی ہے. محسنہ ہو جاتی ہے، وہ حفاظت کی گئی. بات یوں سمجھ میں آپ کے آئے گی. اپنے ہاں کی ہمارے ہاں کی لڑکیاں جن کے ہاں ابھی عصمت کا یہ تصور ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان میرڈ جو ہیں غیر شادی شدہ لڑکیاں وہ تنہا کبھی مارکیٹ تک نہیں جاتی. ہاں اتنے سے آپ کے چھوٹے بھائی کو بچے کو ساتھ کیوں نہ لے جائیں، کبھی تنہا نہیں جاتی. اسی لڑکی کی شادی کر دیجئے اور شادی کے بعد اس کے اندر خود اتنی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تنہا چلی جاتی. یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے عورت کی اوپر. شادی شدہ عورت جو ہے اس کے اندر یہ ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ میری عصمت محفوظ ہے، کوئی میری طرف نگاہ بد سے نہیں دیکھ سکتا،
کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. یعنی کچھ اندر تبدیلی کچھ ہوتی ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے. مردوں میں تو ساڈے احساس ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ محفوظ سے غیر محفوظ ہوں کی ہے, یہ تو سارے لٹیرے ہو. ہمارے ہاں کی ابھی عورتوں لڑکیوں میں یہ بات ہے, بیٹیوں ہے نا یہ بات, یہ غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے عصمت کے اعتبار سے, وہ خود انتظام کرتی ہیں اپنی حفاظت کا. اس کے لیے محسنۃ, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے محسنۃ, شادی میں اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا یہ زبان کو دیکھیے تو اور قرآن کے الفاظ کو دیکھیے, کیا بات ہے. تو بہرحال بات تھی جنسی توانائیوں کے پریزرو رکھنے کی, ان کو محفوظ رکھنے کی بات تھی. ایک ہی اس کا مصرف تھا تولید. حیوانات کے اندر فطرت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اس حیوان کی وہ جو نر حیوان ہوتا ہے یا وہ مادہ بھی کیوں نہ ہو, فطرت نے خود اس کے ہاں وہ لیبر لگا رکھے اس قسم کے, وہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال ہی نہیں کر سکتے. وہ تو جب فطرت کا اشارہ ہوتا ہے, میٹنگ سیزن جب آتا ہے, صرف اس وقت یہ چیز بیدار ہوتی ہے اور اس کو صرف کریٹو پرپز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, پروکریشن کے لیے, جسے میں نے کہا ہے. جب تک فطرت کی طرف سے اس کا اجازت نہیں دیتی, فطرت یہ پھاٹک نہیں کھولتی, جھنڈی نہیں دکھاتی اس کو, سارا سال گائے اور وہ بیل ایک گلے کے اندر چرتے پھرتے رہتے. کوئی بیل نظر بد سے دیکھتا ہی نہیں ساتھ گائے کو, نہ وہ اس کو آنکھ مارتی. وہاں فطرت انتظام ان کا کرتی ہے, کیونکہ انہیں صاحب اختیار و ارادہ نہیں بنایا. اس کو صاحب اختیار و ارادہ کیا بنایا تھا, پوچھو نہیں کیا ذمہ داریاں آئے تھی. وہ وہاں کا اشارے کا انتظار کرتی ہیں, وہ ان کو اس سے اختیار ہی نہیں ہوتا, اس کی توانائیاں محفوظ رہتی ہیں. نقص یہ ہے کہ وہ ان توانائیوں کو تخلیقی پرپز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ تخلیق حیوانات کا منصب ہے نہیں. یہ انسان میں آ کے یہ ہونا تھا, اور یہ بڑی حقیقت تھی جسے وہ اپنے انداز میں وہ غالب بیان کر جاتا ہے کہ چاک مت کر جیب بے ایام گل. بڑا ہی حسین انداز اس کا ہوتا ہے. ان کے ہاں یہ ہے نا کہ باہر کا موسم آتا ہے تو عشق کا جنون پھر ابھر آتا ہے. چاک دامانی کے معنی یہ ہے, کدا چاک مت کر جیب بے ایام گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, آپ کو شاید معلوم نہیں کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ فرج جو ہے اسے آپ ہم فرج کہتے ہیں, عربوں کے ہاں چاک دامانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ اس طرح سے اس کے یہ معنی جو کچھ ہم وہ شرمگاہ وغیرہ کرتے ہیں نا, وہ لوگ بھی حالانکہ وہ جاہل بدو تھے, وہ ایمائیت اور اشارے کے اعتبار سے چاک دامانی کہتے تھے اس کو. وہیں سے اس نے یہ لیا ہے, چاک مت کر جائے بے ایام گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. تو جنسی توانائی عزیزان ایمان, اس کا تو یہ مصرف قرآن سے بتایا, یہ اس کی تاکید کی, یہ اس کی اہمیت تھی. اور ہمارے ہاں پھر جب یہ چیز یہ ارباب شریعت کے ہاں آ گئی تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کیا دروازے کھلے ہیں, صاحب کیا ہوا ہے. آیت تو آج ایک ہی آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا اہم تھا یہ سوال. ایک نہیں یعنی 2-3 سمجھ لیجیے آیتیں آ گئی ہیں. سورہ المومنون کی آیت 5, 6, 7 ان آیتوں تک آ گئے. آئندہ درس میں لیں گے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم